نحن معشر الانصار نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، ہم مدینے میں مجلس رسول میں جب کسی منافق کو جاننا چاہتے تو ان کے چہرے کو دیکھتے، ذکر علی کو چھیڑ لیتے، جس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا جان لیتے منافق ہے۔ لیکن میں آج ایک اور آپ کے سامنے بیان رکھنا چاہتا ہوں، ہم آج ختم نبوت کا مسئلہ ہے اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر ابو بکر کا ذکر چھیڑنا چاہتے ہیں اور چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، ذکر ابو بکر سے جس کے چہرے پر حالات اچھے آ جائے وہ مصطفیٰ کے ختم نبوت کا عاشق ہے، جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ غدار ہے، ختم نبوت کا غدار ہے۔ لہذا ختم نبوت کے لیے معیار دے رہا ہوں، توجہ فرمائیں، معیار ختم نبوت یہ ہے کہ جس کے دل میں ابو بکر سے پیار ہے وہ سپاہی ہے، وہ پہرہ دار ہے ختم نبوت کا۔ بولے کون ہے؟ ختم نبوت کا پہرہ دار ہے۔ کون؟ ختم نبوت کا پہرہ دار ہے۔ لیکن آپ ختم نبوت کے پہرہ دار نہیں بن سکتے جب تک آپ کو ابو بکر کا نام نہ آتا ہو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ سارے مل کے بولیے کیا نام ہے؟ صدیق کا نام ہے عبداللہ بن عثمان۔ ذرا یاد کر لو سارے، نام کیا ہے؟ اور عبداللہ بن عثمان صرف یہاں تک میں اکتفا نہیں کرتا، میں ذرا اس نام کو کسی خاص مقصد سے لے رہا ہوں، آپ کا شجرہ بیان کر کے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ابو بکر کا مرتبہ کیا ہے۔ نام ہے عبداللہ، نام ابن عثمان، عبداللہ ابن عثمان، عثمان کے بیٹے ہیں، ابو قحافہ ان کے والد ہیں، ان کا بھی ان کی کنیت ہے ابو قحافہ، ان کا بھی نام ہے عثمان ابن عامر۔ حضرت ابو بکر کے دادا کا نام ہے عامر اور ان کے پردادا کا نام ہے عامر ابن کعب ابن تیم ابن مرہ ابن کعب۔ اور یہاں پر انصاب کے علماء نے لکھا ہے کہ مرہ بن کعب پر جا کر ابو بکر کا شجرہ رسول اللہ سے مل جاتا ہے۔ آپ کو میں نے نام بتا دیا، ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن عثمان، اور ابو بکر آپ کی کنیت ہے۔ اور یہ بھی سن لیں، یہ کنیت جو ابو بکر ہے عربی میں ابو، کیونکہ ابو بکر صدیق کا بیٹا کوئی بکر نام کا نہیں تھا، ویسے تو بڑے بیٹے کے نام سے کوئی کنیت ہو تو اسے کنیت کہا جاتا ہے، یہ بیٹی کے نام سے بھی ہوتی ہے عرب میں، بیٹی کے نام سے بھی، جیسے ابو حفص ہے، حضرت فاروق اعظم کی کنیت ہے، یہ بیٹی کے نام سے ہے، اور اسی طریقے سے بیٹے کے نام سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن ابو بکر کنیت جو ہے یہ بیٹے کی وجہ سے نہیں ہے، جو ہے نا یہ ابو بکر میں کوئی کمال تھا جس وجہ سے آئی ہے، یہ خود ابو بکر میں کوئی کمال تھا جس وجہ سے آئی ہے۔ اور عربی جب آپ لغت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اب کرا و بکرا، یہ عربی میں یہ بکر کا جو لفظ ہے یا اب کرا سے آئے گا یا بکرا سے آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، سبقت لے جانا۔ تو ابو کا معنی ہے والا اور بکر کا معنی ہے سبقت، تو ابو بکر کا معنی نکلا سبقت والا، پہلا پہلا، اول اول۔ ابو بکر کی کنیت نے بتا دیا ہے، ابھی اور فضیلت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کنیت بتا رہی ہے سبقت والا ابو بکر ہے، سبقت والا۔ آپ مجھے کہیں کہ حضور کی کوئی حدیث بیان کرے شان ابو بکر پر، میں نے کہا رہنے دو، ابھی وہ بعد کی بات ہے، پہلے کنیت تو جانو۔ جس کی کنیت اس کی فضیلت بیان کرتی ہو، پھر رسول اللہ کی حدیث کیا ہار چڑھاتی ہوگی؟ سید ہے، سیدوں کو ابو بکر سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لِابْتِكَارِهِ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ، ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے شروع ہی سے ابو بکر کی عادتیں بڑی اچھی تھیں۔ لِابْتِكَارِهِ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ، ابو بکر کے اندر کبھی بری عادت آئی نہیں۔ میری بات کو سمجھیے گا، اور میں جب یہ بات کہہ رہا ہوں ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو جو صدیق عطا فرمایا ہے، جو دوست عطا فرمایا ہے،
ایسا ویسا نہیں عطا فرمایا. لِإِبْتِكَارِهِ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ. ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہا جاتا ہے، ان کے والد ابو قحافہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بت پرستی کیا کرتے تھے. ایک دن ابو بکر کو ساتھ لے گئے، کہا آج آپ بت پرستی کرتے ہیں. آپ نے جا کے بتوں کو دیکھا، وہیں سے دل آپ کا ان سے متنفر ہوا، پلٹ کے واپس آ گئے. ساری زندگی میں بھی کبھی ابو بکر کا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکا ہے. یہ بت پرستی کی خباثت بھی ابو بکر کے قریب نہیں آئی. معلوم یہ ہوا شروع ہی سے جسے اللہ نے اپنے نبی کے لیے چنا ہوا ہو. ابھی میں نے آپ کو بکر یا بکرا یا بکر کا معنی یہ بھی بتایا، اس کا معنی ہوتا ہے شروع سے. اس کا معنی شروع سے. تو شروع سے اللہ نے ابو بکر کو پاکیزہ رکھا ہے، شرک کی برائی سے پاک رکھا ہے، کفر کی برائی سے پاک رکھا ہے. اور پھر یہ تو ہو گیا ابو بکر. اب ان کے لقب کیا ہے؟ عتیق اور صدیق. بولیے نا، صدیق. حضرت عبداللہ بن زبیر جو ابو بکر صدیق کے نواسے، اور یہ حضرت زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن زبیر. ان سے یہ روایت آتی ہے، اور یہ جو میں روایت پیش کر رہا ہوں صحیح ابن حبان سے، اور کتاب اخباری عن مناقب الصحابہ یہ اس کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 9 میں ہے، صفحہ نمبر 6 کے اوپر موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، اور جب حضور فرمائے اور سنی نہ مانے، حضور نے فرمایا انت عتیق من النار. ابو بکر تو تھا ہی، آج سے سن لے، عتیق من النار، تو جہنم سے آزاد ہو گیا، جہنم سے آزاد ہو گیا ہے. اور جسے حضور فرمائے جہنم سے آزاد ہے، کیا زبردست آزادی ہے، کیا زبردست آزادی ہے. اور پھر آگے بھی چلیے، یہ تو ہو گئی عتیق. اور اس پر دوسری روایت پیش کر رہا ہوں، عتیق ہی پر پیش کر رہا ہوں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی، اور حضور ہمارے گھر کے صحن میں اپنے صحابہ کے ساتھ جلوہ افروز ہیں. اتنے میں میرے بابا صدیق اکبر آئے، اور ابو بکر صدیق کے چہرے پر حضور کی نظر پڑی تو حضور نے فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر. حضور نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہو وہ جہنم سے کسی آزاد شخص کو دیکھ لے تو یہ آتے ہوئے صدیق اکبر کو دیکھے. سامنے میں نے حدیث شریف پیش کی حضرت عائشہ صدیقہ سے، اور یہ جو روایت میں نے پیش کی ہے اس کا حوالہ بھی آپ سن لیں کہ ہاں اب یہ المعجم الاوسط میں ہے، من اسمہ الہیثم. اس میں ہیثم کے ترجمے میں دیکھ لیں جا کے، یہ المعجم الاوسط جو ہے یہ اس کے اندر موجود ہے. امام عسقلانی کی یہ رجال کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر حرف نون کے ذیل میں یہ لکھا ہوا ہے حضرت حبشیہ، یہ حضور کی صحابیاں ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے خود حضور کو سنا، میں نے خود حضور کو سنا یقول، حضور فرما رہے تھے یا ابا بکر، اے ابو بکر، ان اللہ قد سماک الصدیق. آپ نے تو کہا نا معراج کے موقع کی تصدیق کی وجہ سے آپ صدیق بنے ہیں، صرف یہ وجہ نہیں، ان اللہ قد سماک الصدیق. حضور فرما رہے ہیں اے ابو بکر تیرا نام صدیق تو خود اللہ نے رکھا ہوا ہے. وہ ایک وجہ ہے، معراج کا جو قصہ ہے وہ ایک وجہ ہے، ورنہ میری دلیل یہ ہے وہ واقعہ بتاؤ جس کی ابو بکر نے تکذیب کی ہو، جس کو ابو بکر نے رد کیا ہو. جب ہر شان کو ابو بکر صدیق نے تصدیق کی ہے تو پھر ہر بات پہ وہ صدیق ہوئے نا، ہر بات پہ صدیق ہے. کسی ایک بھی شان مصطفیٰ کا انکار ان سے ثابت نہیں ہے، بس صدیق ہو تو ابو بکر جیسا ہو. اب یہ ہو گیا صدیق.